السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 24 کی سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آرٹیکل 24 ایک انتہائی اہم آرٹیکل ہے جو فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے ٹرائل آف کیسز میں۔ اس حوالے سے اس کو زیادہ غور سے دیکھ لینا مناسب ہے۔ اس کی پہلے لینگویج دیکھ لیتے ہیں۔ When facts not otherwise relevant become relevant. Facts not otherwise relevant are relevant. Number 1. If they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. یعنی کہ جب کوئی فیکٹ ویسے تو ریلیونٹ نہیں ہے لیکن وہ اس بنا پر ریلیونٹ ہو جائے گا اس آرٹیکل 24 کے تحت جب وہ انکنسسٹنٹ ہو کسی فیکٹ ان ایشو سے یا ریلیونٹ فیکٹ سے۔ دوسری کیٹیگری، if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable اور امپرابیبل۔ یہ کیٹیگری بھی در حقیقت سب آرٹیکل 1 والی کیٹیگری کی ہی ایک شکل ہے، لیکن پہلی کیٹیگری میں انہوں نے کہا کہ جو کمپلیٹلی انکنسسٹنٹ ہو۔ دوسری کیٹیگری میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ کمپلیٹلی انکنسسٹنٹ نہ بھی ہو فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ سے، لیکن وہ اتنا اس کی انکنسسٹنسی سامنے آ جائے کہ وہ فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ کے ایگزسٹنس کو ہائیلی امپرابیبل کر دے یا ہائیلی پرابیبل کر دے، تو پھر ایسے فیکٹ بھی ہیں وہ ریلیونٹ ہوں گے۔ اس کی جو السٹریشن دی گئی ہے وہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا اے نے پشاور میں ایک کرائم کیا، تو اگر یہ ثابت کر دے اے کہ جس وقت یہ وقوع ہوا اس وقت وہ پشاور میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو لاہور میں تھا، تو یہ جو فیکٹ ہے کہ اے بوقت وقوع لاہور میں تھا یہ ادروائز فیکٹ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ اس تضاد کی بنا کے اوپر اس کنسسٹنسی کی بنا کے اوپر ریلیونٹ ہو گیا کہ یہ بالکل متضاد ایک واقعہ ہے جس کا کہ جو کہ فیکٹ ان ایشو میں پروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے جو پرابیبلٹی والا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا اے نے یہ جرم کیا ہے۔ ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ اے، بی، سی یا ڈی میں سے کسی ایک نے جرم کیا ہے لازمی طور پہ، تو وہ تمام فیکٹس جو یہ ثابت کریں کہ فیکٹ یہ جو جرم ہے وہ بی یا سی یا ڈی نے کیا ہے، تو یہ اس پرابیبلٹی کو سپورٹ کرتے جائیں گے کہ یہ جرم اے نے نہیں کیا۔ اس لیے اے کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ تمام ایسے فیکٹس بطور ریلیونٹ انڈر آرٹیکل 24 وہ کورٹ میں پیش کرے جو یہ اشارہ کرتے ہوں کہ یہ جرم جو ہے وہ بی، سی یا ڈی نے کیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ انکنسسٹنسی کو کیسے ثابت کیا جائے گا یا انکنسسٹنسی کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی ٹرائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ یعنی کلیم یا چارج یعنی فرجرم اس کا ثابت ہونا کورٹ ڈکلیئر کرے، جو کہ ظاہر مدعی کا انٹرسٹ اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے اس کو ثابت کرنا، یا کورٹ یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ جو مدعی کا کلیم ہے یا اکیوزڈ کے خلاف جو چارج ہے وہ ڈسپروو ہو گیا ہے۔ یہ مدعا لے کے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جو اس کے خلاف کلیم ہے اس کو ڈسپروو کرے، اور ملزم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چارج کو فرجرم کو ڈسپروو کرے، تو اسی پہ ڈیسیژن ہونا ہوتا ہے۔ آرٹیکل 24 کے تحت ایسے فیکٹس کو ریلیونٹ قرار دیا گیا ہے جو فیکٹس ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ سے متضاد یعنی انکنسسٹنٹ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے فیکٹس جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر ان کا وجود یا اکرنس ہوا ہے اور ثابت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو ہی نہیں سکتے، یا یہ غالب امکان پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو انکنسسٹنٹ فیکٹس ہیں یہ اگر اکر ہوئے ہیں تو پھر غالب امکان ہے، ہائیلی پرابیبل یا ہائیلی امپرابیبل ہے کہ فیکٹ ان ایشو ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ آسان الفاظ جس سے سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انکنسسٹنٹ فیکٹس ان کو کہا جائے گا جو دو فیکٹس ایک ہی وقت میں اکٹھے وقوع پذیر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک فیکٹ دوسرے فیکٹ سے انکنسسٹنٹ ایسے ہوگا کہ وہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے،
بیک وقت دونوں باتیں ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ السٹریشن 1 میں بھی ہے کہ اگر ایک جرم لاہور میں ہوا ہے اور ملزم اس وقت ثابت ہو جاتا ہے کہ پشاور میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم ایک ہی وقت میں لاہور اور پشاور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر اس کا پشاور میں ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو یہ فیکٹ ان ایشو جو ہے وہ ڈس پروو ہو گیا اس بنا کے اوپر کہ وہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا، انکنسسٹنٹ ہے، لہٰذا یہ سمجھا جائے گا کہ فیکٹ ان ایشو جو ہے وہ اکر نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی مثالیں لے لیتے ہیں کہ کن کن معاملات میں یہ جو چیزیں ہیں آرٹیکل 24 جو ہے وہ پریکٹیکلی آتا ہے۔ اس میں جو ہم نے لاہور اور پشاور میں موجودگی ملزم کی اور اکرنس کی بتائی، اس کو ٹیکنیکلی پلی آف ایلیبائی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ملزم کی پلی آف ایلیبائی تھی کہ ہی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دی ٹائم اینڈ پلیس آف اکرنس، رادر ہی واز پریزنٹ سم ویئر ایلس۔ اب اس میں جو دوسری آتی ہے وہ بات، وہ آتی ہے مثال، مطلب جو پریکٹیکلی آتی رہتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کی لیجیٹیمیسی کا ایشو آ جائے کہ کیا یہ بچہ یا آف سپرنگ یہ اس کی پیٹرنٹی وہی ہے جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے۔ ہسبینڈ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ میرا لیجیٹیمیٹ بچہ نہیں ہے، برادر وہ تو یہ کہے گا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر وہ یہ ثابت کر دے، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کی بجائے بچہ پیدا ہونے کا سبب جو ہوتا ہے وہ جو میڈیکلی جو ٹائم ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایک دوسرے کے پاس ہونے کا، اس ٹائم سے پرسیپشن ہوتی ہے بچے کی۔ تو اگر ہسبینڈ یہ ثابت کر دے کہ جس وقت یہ بچہ بگیٹ ہوا، جس وقت یہ پرسیو ہوا، اس وقت تو میری ایکسیس ہی نہیں تھی اس عورت یعنی اس کی وائف کے پاس، تو یہ اس کو آرٹیکل 24 کے تحت انکنسسٹنٹ ود ایفیکٹ ان ایشو ہونے کی بنا پہ یہ پروو کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسرا، اگر فرض کریں، اس کو کہتے ہیں سروائیول آف ڈیسیزڈ، کسی شخص کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اے کو 31 مارچ 2020 کو قتل کر دیا یا اس نے کسی بھی تاریخ کو قتل کر دیا۔ اب اس شخص کو یہ بات ثابت کرنے کی اجازت ہوگی کہ 31 مارچ کے بعد یعنی 1 اپریل کو یا 18 اپریل کو یا 31 مارچ کے کسی بھی بعد کے وقت میں وہ شخص جس کو قتل کرنے کا الزام ہے وہ سروائیو کر رہا تھا، وہ زندہ تھا۔ اگر ملزم یہ ثابت کر دے کہ 31 مارچ کو جو مارنے کا الزام ہے وہ غلط ہے کیونکہ وہ تو زندہ تھا 31 مارچ کے بعد بھی، تو یہ بھی فیکٹ ان ایشو سے انکنسسٹنٹ فیکٹ ہوگا جس کو پروو کرنے کی اس کو اجازت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر الزام ہے کہ اس نے کوئی فعل سر انجام دیا ہے، تو اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ وہی والا فعل اس کی بجائے کسی دوسرے شخص نے کیا ہے، وہ کرائم ہے یا کوئی سول رانگ ہے یا کوئی سول کلیم ہے، تو یہ پھر وہ ثابت کر دے گا کہ یہ وہ انکنسسٹنٹ فیکٹ جو فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ سے پیش کر رہا ہے، اس انکنسسٹنسی کی بنا پہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ جب ثابت ہو گیا یہ شخص کسی تیسرے شخص نے جرم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر الزام ہے اس نے یہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کرائمز میں اگر کسی کے اوپر الزام ہے کہ اس نے کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے یا اس کی ٹانگ پہ چھری کا شارپ ایج یا ڈنڈے کا جو نشان ہے، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ اے نے انفلکٹ کیا ہے، تو اگر جس پر الزام ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ سیلف انفلکٹڈ انجری ہے، بلکہ یعنی کہ یہ اس نے خود لگائی ہے، یہ بھی اس کے سٹانس سے انکنسسٹنٹ ہوگا۔ یعنی کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے انجری خود لگائی ہے تو پھر جو الزام لگا ہوا فیکٹ ہے یہ دونوں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یہ انکنسسٹنٹ ہے اسے، تو وہ پھر اس کو یہ ثابت کرنے کی اجازت ہوگی کہ یہ انجری جو ہے وہ سیلف انفلکٹڈ ہے۔ ہمارے آج کل سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک بڑی میڈیا پہ اور پولیٹیکل معاملے میں ایک چیز رہی ہے کہ نواز شریف جو سابقہ وزیر اعظم تھے یا ان کے بیٹی ہیں مریم نواز شریف، ان کے اوپر جب اثاثہ جات کا کیس ہوا تو انہوں نے ایک لیٹر پیش کیا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ فلاں وقت پہ لکھا گیا تھا۔ اب تحقیق سے اور ریکارڈ سے پتہ چلا کہ وہ ایک فونٹ کی جو قسم ہے کلیبری فونٹ، اس میں لکھا گیا ہے، تو وہ فونٹ جس وقت انہوں نے کہا کہ لکھا گیا ہے اس وقت
وہ فونٹ ابھی وجود میں ہی نہیں آئی تھی اور ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو اس آرٹیکل 24 کے تحت یہ ریلیونٹ تھا اور استعمال ہوئی بات کہ چونکہ اس وقت یہ فونٹ وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے یہ انکنسسٹنٹ ہے اس کلیم کے ساتھ کہ اس فونٹ میں یہ لیٹر لکھا گیا. تو یہ دونوں باتیں کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی، یعنی کہ فونٹ ابھی وجود میں آئی ہی نہیں اور اسی فونٹ میں لیٹر بھی لکھا گیا. تو اس بنا کے اوپر یہ ایک ریلیونٹ چیز ہے کہ انہوں نے اس کو ثابت کیا، اس فیکٹ کو، کہ جس وقت کے بارے میں یہ لیٹر لکھا جانا کہا جا رہا ہے اس سے انکنسسٹنٹ فیکٹ ثابت کیا. اور وہ انکنسسٹنٹ فیکٹ کیا تھا کہ اس وقت تک تو ابھی کلیبری فونٹ جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. تو اسی طرح کی دیگر مثالیں بھی ہیں جو ہم جیسے جیسے پریکٹیکلی دیکھتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں. تو ڈیئر ویورز، آج ہم نے 24 آرٹیکل آف QSO کی اسٹڈی کی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی سیٹنگ میں اگلے آرٹیکلز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.